جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جاتے ہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، جنت اور جہنم میں کے بارے میں پہلے سمجھ تو لیں، عقل سے سمجھ تو لیں کہ جنت اور جہنم ہے کیسے ہے۔ دیکھیے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ رچنا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رچنا ہمارے اندر یہ ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ایشور ہمارے اندر، قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، حیا کا مادہ، شرم کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ تمام چیزیں رکھی ہیں، اور دونوں راستے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ چاہے ہم چھپ کر اچھائی کریں یا کھلے میں اچھائی کریں یا چھپ کر اچھائی کریں، ہمارے سامنے اچھائی کا راستہ کھول رکھا ہے، اور چاہے ہم جو ہے برائی کے راستے پر چلیں، وہ بھی راستہ کھول رکھا ہے، چاہے چھپ کر برائی کریں یا کھلے میں برائی کریں، وہ راستہ بھی کھول رکھا ہے۔ تو ایسری رچنا دو پرکار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دینے کے بعد ہمارے سامنے دو راستے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دونوں کے دو انجام بتا دیے کہ مرنے کے بعد اچھائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایشوری رچنا کے آدھار پر اگر ہم غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر، تو جب ہم اپنے اندر ایشوری رچنا کو دیکھتے ہیں تو ہمارا من ایک ذرہ برابر برائی کو بھی پسند نہیں کرتا، ایک کण کے برابر بھی برائی کو پسند نہیں کرتا، اور ہر پرکار کی اچھائی کو اپنانے کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے ایشوری رچنا ہمارے اندر۔ تو اس رچنا کے آدھار پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، اور دنیا سے لوگ بغیر انصاف کے مر رہے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں جو دنیا میں حرام کے مال کما کے مزے کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی، اور کتنے کمزور ہیں جو بیچارے جن کے حق مال لیے گئے، جن پر ظلم جاستی کی گئی، عدالتوں کے چکر کاٹ کے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو بیچارے غریب یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ اس لیے بھائی، موت کے بعد زندگی ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اب جنت اور جہنم کے اوپر ہم نے اپنی بہت ویڈیو بنائی ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو دیکھیے، ہم سمجھیں کہ جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، امتحان کا جہان ہے، یہ ٹیسٹ لینے کا جہان ہے۔ تو ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، وہ سمے جب ختم ہو جائے گا، انسانوں کا سلیکشن ختم جب ہو جائے گا، کیا جا چکا ہوگا، تو یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اب چھانٹے گئے بندوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بسایا جائے گا، اور برے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بسایا جائے گا۔ جو لوگ نیک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، جن کو اللہ نے چھانٹا ہوگا، ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں بسایا جائے گا، اور جو لوگ ظالم ہوں گے، جو اللہ کو ناراض کر کے مرے ہوں گے، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو معلوم پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایشور کے اوتار تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، تو اپنی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے اور کیوں مار دیتا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، سنسار کے سچے مالک سے کہا کہ اللہ، تو اپنی مخلوق، یعنی انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور کیوں مار دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، کھیتی بو دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بو دی، پھر اللہ نے کاٹنے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کو کاٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم نے کھیتی کیوں بوئی اور کیوں کاٹ دی؟ تم نے کھیتی خود بو کر کیوں کاٹ دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اس میں گیہوں اور بھوسا گیہوں اور بھوسا تھا، ان دونوں کو ایک جگہ رکھنا مناسب نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، اس لیے میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اب ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح، ایک جگہ ہے بہت بڑی آسمانوں پر، آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انسان دنیا میں آ چکے اور قیامت تک آئیں گے، سارے انسانوں کی آتماؤں کو وہاں پر پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، اور ان کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خود موت سے پوتر ہے،
موت کا سسٹم اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، زندگی موت کا سسٹم، وہ خود موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ موت سے پوتر ہے۔ پہلے فرشتے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو ہے ہماری آتماؤں کو بنایا، پیدا کیا عالم ارواح میں، اور اس مقصد سے پیدا کیا۔ پھر ہماری رچنا بنائی، ہم دیکھیں اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، رچنا کے حساب سے ہمیں جیون دیا، اور جیون دینے کے بعد دو راستے ہمارے سامنے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ پھر دو راستوں کے دو انجام بنائے، اچھائی کا انجام جنت اور برائی کا انجام جہنم۔ جنت ایک بہت بہترین جیون ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کے سکھ ہیں، ہمیشہ کی راحت ہے، ہمیشہ کا سکون ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جہنم ایک قید خانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا کے حساب سے جنت اور جہنم بنائے، اور یہ دنیا بنائی تاکہ انسانوں کو چھانٹا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، یاد رکھیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اگر چاہتا تو وہیں فیصلہ کر دیتا بغیر کرم کرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہم نے کرم کرانے کے لیے بنائی تاکہ ہم خود کرم کر کے جائیں، اور جیسے کرم کر کے کرے ہیں ویسی بدلہ پائیں، تب اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا، تو ہم اللہ پر تہمت نہ لگا سکیں گے، کیونکہ ہم ایسے کرم کر کے جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں بہت موتی کی طرح پاک روحیں بھی ہیں، پاک آتمائیں ہیں، جو دنیا میں میری کھوج کرتے ہیں اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں، مجھے راضی کر کے دنیا سے مر کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں گندی روحیں بھی ہیں جو دھرتی پر میری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی پھیلاتے ہیں، برائی پر چلتے ہیں۔ تو ان کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا میں نے بنائی۔ جیسے تم نے گیہوں اور بھس کو الگ الگ کیا ہے، ایسے ہی میں اچھے اور برے انسان کو چھانٹ رہا ہوں دنیا میں، اور دنیا کا ایک سمے بنا دیا ہے، ایک سمے تک کے لیے دنیا بنائی ہے۔ جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا ختم کر دی جائے گی، اور سارے انسانوں کو زندہ کر کے ان کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اچھے لوگوں کو جو مجھے راضی کر کے مرے، جنہوں نے میری قدر کی دنیا میں، جنہوں نے میرے احسان کا بدلہ چکایا ہے، ان کو میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے جیون میں جنت میں داخل کر دوں گا، آباد کر دوں گا وہاں پر۔ اور جو لوگ میری ناقدری کرنے والے ہیں، جنہوں نے میرے دیے ہوئے جیون، میں نے جیون دیا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میری ناشکری کری، میری ناقدری کری، دھرتی پہ فساد پھیلایا، میری رچنا کے خلاف چلے، تو ان کو میں جہنم کے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مارنے کی حکمت۔ اب پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، سمجھ کیا ہے، سمجھ لیں ہم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے کائنات بنائی۔ تو یاد رکھیں، اس سے یہ بات معلوم پڑی کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس کی پہچان کرنا، اس کی کھوج کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں، اور بن دیکھے اس سے ڈریں ہم، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں، اور اس کے حکموں کو پہچانیں اور اسے راضی کر کے مریں۔ اب آئیے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، جنت میں کیسے لوگ جائیں گے۔ بالکل سیدھی بات تو یہ ہے کہ جو ایشوری رچنا کے طریقے پر چلیں گے اور اس کی پہچان کر کے اسے راضی کر کے مریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایشوری رچنا کے خلاف چلیں گے، برائی پر چلیں گے اور اللہ کو ناراض کر کے مریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ بالکل سیدھی بات تو یہ ہو گئی۔ اب آگے اور چھوٹی چھوٹی بات بیان کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سن رہے ہوں گے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے گمراہی کے جنگل میں اپنے بنانے والے مالک کو تلاش کیا، یعنی کہ اس دنیا کے گمراہی کے ماحول میں اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کی، اس کو تلاش کیا اور اس کو پا لیا، اس کو راضی کر لیا۔ نمبر 2، جنہوں نے برائی کے اندھیرے میں نیکی کا راستہ تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی کہ دنیا میں برائی عام ہے، برائی کے ماحول میں نیکی کا راستہ تلاش کر لیا انہوں نے، اللہ کی مرضی کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، اس مقصد کو پورا کیا۔ اگلی بات، جنہوں نے سرکشی کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں خود اپنے آزاد ہونے کے باوجود، دنیا میں ہم آزاد ہیں کہ نہیں، جو چاہیں وہ کریں، آزاد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اپنے مالک خدا کی بندگی میں دے دیا، اللہ کی شرن میں دے دیا، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جیا۔ حالانکہ اللہ نے چھوٹ دی ہے، آزادی دی ہے،
چاہے میری مرضی پہ آ جائے یا اپنی مرضی پہ جیون جی، آزادی ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے سونپ دیا۔ اگلی بات، جن کے عہدے، مال، دولت، طاقت، صحت نے ان کو نہیں بگاڑا۔ اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دی، صحت دی، طاقت دی، مگر اس مال دولت طاقت کے نشے میں انہوں نے غلط کام نہ کیے، ان کو نہیں بگاڑا، اللہ کے خوف سے اچھائی پر چلتے رہے۔ جن کو موقع تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے جئیں، منمانی سے جیون جئیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے جیے۔ اگر وہ چاہتے تو منمانی کا جیون جیتے، مگر اس کے باوجود اللہ کی مرضی کے لیے جیے۔ تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ڈرے تو صرف خدا سے ڈرے، اپنے سچے بنانے والے سے ڈرے، اور جنہوں نے محبت کی تو صرف خدا سے محبت کی۔ جن کی خود پسندی، یعنی کہ جو انسان پسند کرتا ہے، منمانی کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، جن کی خود پسندی سچ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، انہوں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، بھلائی کا دامن نہیں چھوڑا، جو برائی پر چلنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی خدا کے خوف سے برائی پر نہیں چلے، جن کے پاس برے شبد، برے بول بولنے کے لیے زبان تھی، مگر خدا کے خوف سے غلط بولنے سے رک گئے، خدا کی پکڑ کے احساس نے انہیں بولنے سے روک دیا۔ یہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس نے موت پر غیب کا پردہ، بھئی موت پر تو سب کچھ کھل جائے گا نا، فرشتوں کو بھی انسان دیکھ لے گا، ہیں؟ یہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس نے موت پر غیب کا پردہ پھٹنے سے پہلے عقل کی آنکھ سے خدا کو دیکھا، اور وہ اس کے آگے ڈھہ پڑا جیسے مٹی کا ڈھیر ڈھہ جاتا ہے، اللہ سے ڈر گیا۔ جس نے موت کے بعد کے آخرت کے جیون کو، موت کے بعد کے جیون کو اتنا شدت کے ساتھ اتنا شدت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ مرنے کے بعد حساب دینے سے پہلے اپنا حساب محاسبہ دنیا میں کر لیا، جس نے اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کی محبت کو چھوڑ دیا، جس کا حال یہ ہوا کہ خدا کے ساتھ، ایشور کے ساتھ شدید گہری محبت نے اس کے دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال دی، اور خدا کے شدید خوف نے اس کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں کو اور راحتوں کو اور چین اور سکون کو بے قیمت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے دنیا کی ہر چیز کو بے مزہ بنا دیا، دنیا کی ہر چیز کو ختم کر دیا، دنیا کی ہر چیز کا مزہ ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی دنیا اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی راحت ہیں، اور جو برائی پر چلے، دھرتی پر فساد پھیلائے، اللہ کو ناراض کرے، اس کے لیے سزا دینے کے لیے نرک بنائی ہے۔ پھر ان کے حساب سے انسان کی اچھائی اور برائی سے رچنا بنائی، پھر انسانوں کی آتما کو، روحوں کو چھانٹنے کے لیے یہ امتحان کی دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ اب امتحان لے رہا ہے، اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، جب وہ سمے ختم ہو جائے گا، انسانوں کا سلیکشن ختم کیا جا چکا ہوگا، تو یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اب چھانٹے گئے بندوں کو جنت میں ہمیشہ کے لیے بسایا جائے گا، اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بھئی بالکل سیدھی بات ہے کہ ہم اچھائی پر چلیں، برائی پر چلیں، اللہ کی کھوج کریں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ بس جیون ایک ہی بار ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا، اس لیے اگر اس جیون میں ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا۔